جی دوستو، تو محرم الحرام کے اس مبارک مہینے کی مناسبت سے آج ہم ذکر کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہم واقعہ کربلا کی یاد تو ہر سال تازہ کرتے ہیں، لیکن یہاں میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے کہ ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے سے کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے یہ دعا کریں کہ محبت کا انداز جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ عقیدتوں کے ان پھولوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ تو روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شعبان کے مہینے میں 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جس وقت آپ کے پیدا ہونے کی خبر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ وہاں اسما بنت امیس نے کپڑے میں لپیٹ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم کی گود میں دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دریافت کیا کہ اے علی، صاحبزادے کا نام کیا رکھا؟ حضرت علی نے دست بدستہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا کوئی اور نام کیسے رکھ سکتا ہے، تو آپ ہی کوئی نام تجویز کیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وحی الہی کا منتظر ہوں۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل نے جیسے امام حسن کا نام رکھا تھا ویسے ہی اس بار نام رکھا حسین، تو یوں آپ کا نام حسین رکھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نوید کو سنتے ہی بہت خوش ہوئے اور آپ کا نام حسین رکھ دیا گیا۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ ہوا، 2 بکرے ذبح کیے گئے اور سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ بتایا گیا کہ حرب نام رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نام نہیں بلکہ حسن نام رکھا جائے گا۔ تو بچوں، یوں دونوں نواسوں کے نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت تھی، اس کا پتہ ہمیں کچھ روایات سے ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھا رہے تھے کہ اتنے میں سامنے سے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کم عمری کی وجہ سے دونوں شہزادوں کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور خیال کیا کہ کہیں گر نہ پڑے، بس بے اختیار ہو کر خطبہ چھوڑا اور بچوں کی طرف لپکے اور محبت اور پیار کے ساتھ دونوں صاحبزادوں کو گود میں اٹھا لائے۔ اسی طرح ایک روز جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے اور سجدے میں تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ آپ کو خیال ہوا کہ اگر سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر نہ پڑے اور انہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں رہے، اور تب تک سجدے میں رہے جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ کی پشت مبارک سے اتر نہ گئے۔ بچوں، ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور مجھے یہ خوشخبری دی کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں نوجوانوں کے سردار مقرر پائے ہیں۔ ایک اور مزے کا واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور انہی کی زبانی ہے کہ میں کسی ضرورت کی غرض سے رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز چادر میں چھپائے ہوئے باہر تشریف لائے۔ جب میں اپنی بات پوری کر چکا تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چادر میں کیا چھپائے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر ہٹائی تو اس کے نیچے سے حسن رضی اللہ اور حسین رضی اللہ دونوں
کے منہ ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بچے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت فرما۔ تو بچوں، ہمیں پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ کربلا کا واقعہ ہمیں جہاں ظلم اور بربریت کی داستان سناتا ہے، وہیں ہمیں اس سے استقامت اور صبر کی وہ نظیر بھی ملتی ہے جو نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھی اور نہ قیامت تک کوئی ایسی مثال قائم کر سکتا ہے۔ ظالم حکمران کے آگے سر نہ جھکانے کا جو سبق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والوں اور ساتھیوں نے دیا، ایسی مثال دوبارہ کبھی قائم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے جو سبق دیا گیا اس سبق کو اپنی زندگی میں جذب کرنے کی توفیق۔ وہ جو ایمان کی دنیا و آخرت کا سرمایہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے، وہی چند وفادار ساتھی کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے رہے، اور دشمنوں کے عظیم لشکر کے مقابلے میں بھی اس قدر تھوڑی تعداد تھی کہ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ وہ ہر طرف سے اپنے آپ کو دشمنوں میں گھرا ہوا پاتے تھے اور جانتے تھے کہ دشمنوں کے ہزاروں لوگ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے در پہ ہیں۔ وہ چاہتے تو وہاں سے راہ فرار بھی اختیار کر سکتے تھے اور اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن آفرین ان ساتھیوں پر کہ ان میں سے کسی نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان ایک ایک کر کے نچھاور کرتے رہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اخلاق و اعمال کا، کہ حق کی سر بلندی کے لیے ایسی قربانی پیش کر گئے جس کی مثال نہیں ملتی اور شاید رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ قربانی کی یہ لازوال داستان جو کربلا کے میدان میں رقم ہوئی، تاریخ اسلام کا عظیم سرمایہ ہے۔ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حق و صداقت کی خاطر ڈٹ جانے کے لیے ایک بہترین مثال ہے، جو باطل کے مقابلے میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہنے کا درس دیتی ہے۔ غور فرمائیے، کربلا کا تپتا ہوا میدان ہے، پیاس کی شدت سے نڈھال۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے عزیز و اقارب اور ساتھ دینے والے چند جانثار ساتھی بھی وہ ہیں جو وفا کے مفہوم کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، جن کے ایمان پختہ ہیں، جن کے ارادے مضبوط ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو کسی بھی صورت تنہا چھوڑنا نہیں چاہتے۔ نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلکہ اہل بیت کے کسی بھی فرد کو اپنے سامنے دشمنوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچائی جانا گوارا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یکے بعد دیگرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دشمنوں کے مقابلے پر جانے کی اجازت طلب کرتے رہے اور پھر میدان جنگ میں اپنی قوت ایمانی کے ذریعے دشمنوں کے چھکے بھی چھڑاتے رہے اور جام شہادت نوش کرتے رہے۔ جب تمام جانثار ساتھی آہستہ آہستہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب حضرت امام حسین اپنے بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے اور دیگر عزیز و اقربا کو ان کی خواہش پر نہایت صبر و استقامت اور اطمینان کے ساتھ مسلح و آراستہ کر کے ایک ایک کو ہزاروں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجتے رہے۔ ان کے بازو تلواروں سے کٹتے رہے، ان کے سینے برچھیوں سے اور نیزوں سے چھلنی ہوتے رہے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال
پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ اور ڈاکٹر رضا حیدر صاحب کا یہ شعر، کہا کہ کاٹ دو اس کا گلا حسین ہے یہ، بنا دو آج یہیں کربلا حسین ہے یہ۔ کسی نے پوچھا کیا کیا تھا اس نے جرم، کہا کہ جرم ہے کافی کہ بس حسین ہے یہ۔ تو پیارے بچوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں بھی بات بتایا آپ کو، اور آپ نے اس ویڈیو میں وہ نام بھی دیکھے جن عظیم ہستیوں نے اس وقت کربلا کے میدان پر شہادت کا جام نوش فرمایا، لیکن اپنے استقامت اور اپنے صبر پر آنچ نہیں آنے دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے پر قربان ہوتے رہے۔ تو میرا مقصد یہی تھا کہ ان ناموں سے بھی آپ کو آگاہی حاصل ہو، اور ہمیں ان ناموں کا بھی پتہ ہو، ان عظیم ساتھیوں کا اور رفقا کا پتہ ہو جنہوں نے کربلا کے میدان پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ واقعہ کربلا سے جو درس ہمیں ملا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحیثیت قوم اس درس کو ہم اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، ظالم اور جابر حکمران کے آگے کلمہ حق کہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑیں۔ اس گزارش کے ساتھ ویڈیوز کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور بہت جلد علامہ اقبال پہ جو سیریز میں نے شروع کی تھی اس کو دوبارہ سے جاری رکھیں گے، اور مزے مزے کی ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ آخر میں صرف یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم فرمائے، اور جو بارشوں سے اور سیلاب سے جو لوگ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی تکلیف دور فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔